اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالعوامر، جواب سوال یرد علینا وہو ان الامر اذا لم یقتضی التکرار ولم یحتملہ فبأی وجہ تتکرر العبادات مثل الصلاة والصیام وغیر ذلک، فیقول انما تکرر من العبادات لیس بالعوامر بل بالاسباب، لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب، فأیان وجد الوقت وجب الصلاة، ومتى یاتی رمضان یجب الصیام، ومہما قدر على ملک المال وجبت الزکاة، ولہذا لم یجب الحج فی العمر الا مرہ، لأن البیت واحد لا تکرار فیہ۔ لا یقال ان الوقت سبب لنفس الوجوب والامر انما هو سبب لوجوب الاداء، فكيف يكون السبب مغنيا عن الامر، لأننا نقول ان عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى، فكان تكرار العبادات بتكرر الاوامر المتجددة حکما۔ مصنف کہتے ہیں وما تکرر من العبادات فباسبابها، اور جتنی عبادتیں مقرر ہوتی ہیں وہ سب اسباب کے مقرر ہونے سے ہوتی ہیں، یعنی عبادات، نماز، ابھی تفصیل آ رہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بلا شبہ یہ مقرر ہوتی ہیں، ان میں تکرار ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز، ہر سال رمضان کا روزہ، ہر سال صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا وجوب، تکرار ہے ان عبادتوں میں۔ مگر ان عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ ان عبادات کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہے، اوامر کی وجہ سے تکرار نہیں ہے۔ کہتے ہیں وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالعوامر۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت جو ابھی پڑھی گئی متن کی یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے، یرد علینا، جو اعتراض ہم پر وارد ہوتا ہے قائلین تکرار کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر تکرار کو چاہتا ہے، ان کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراض کا یہ جواب ہے وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالعوامر، اور وہ یہ ہے، سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ امر جب تکرار کو نہیں چاہتا اور تکرار کو احتمال نہیں رکھتا، قائلین تکرار کہتے ہیں اے احناف، تمہارا ایسا کہنا ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا، امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، جب ایسا ہے کہ نہ تکرار کو چاہتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، تو پھر عبادات مقرر کیوں کر ہوتی ہیں، نماز روزے وغیرہ مقرر کیوں کر ہوا کرتی ہیں،
مقرر کیوں کر ہوا کرتی؟ فَبِأَيِّ وَجْهٍ تَتَكَرَّرُ الْعِبَادَاتِ، تو عبادات کیوں کر مقرر ہوا کرتی ہے جبکہ امر تمہارے نزدیک نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے؟ تو عبادات مثال کے طور پہ روزہ، نماز، زکوٰۃ میں تکرار کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ یعنی صیغہ امر اقیموا الصلاۃ سے نماز کو، آتوا الزکوٰۃ سے زکوٰۃ کو، اور کتب علیکم الصیام الآیہ سے روزے کو فرض کیا گیا، اور بقول آپ کے امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ اس کا احتمال رکھتا ہے، تو پھر نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں تکرار کہاں سے آئی؟ یعنی ہر روز نماز پڑھنا، ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ہر سال زکوٰۃ دینا کیوں واجب ہوا؟ عدم تکرار کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی میں ایک بار نماز فرض ہوتی، ایک بار روزہ فرض ہوتا، ایک بار زکوٰۃ دینا واجب ہوتا۔ یہ ہے اعتراض۔ فیقول، تو اس اعتراض کے جواب میں مصنف کہتے ہیں انما تکرر من العبادات لیس بالاوامر۔ اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتوں میں تکرار ہے، جتنی بھی عبادتیں مقرر ہوتی ہیں، وہ اوامر کی وجہ سے مقرر نہیں ہوتی ہیں، اوامر کی وجہ سے مقرر نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اگر اوامر کی وجہ سے مقرر ہوتی تو یہ تمام عبادات پورے وقت کو گھیرے ہوئی ہوتی، کیونکہ امر تو دائمی ہے، امر دائمی ہے، اور لازم بالاجماع باطل ہے کہ عبادات پورے وقت کو گھیرے ہوئی ہیں، یہ لازم بالاتفاق باطل ہے۔ تو ملزوم یعنی عبادات، ان عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے ہے، یہ بھی باطل ہے۔ رہا ملازمہ، وہ ملازمہ اس طور پر ثابت ہے کہ دیکھو لفظ میں تو کوئی نشاندہی کسی خاص وقت کی ہے نہیں، اور بعض وقت بعض سے تعین میں اولا ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو عبادات پورے اوقات کو محیط ہوتے، گھیرے ہوئے ہوتے، اور ظاہر سی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ عبادات پورے وقت کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، اور جب ایسا ہے کہ پورے وقت کو گھیری ہوئی نہیں ہے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیس بالاوامر، ان عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں کہ عبادات میں امر کے صیغوں کی وجہ سے تکرار پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے اسباب کی وجہ سے تکرار پیدا ہوئی ہے، کیونکہ تکرار مسبب پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا وقت نماز کا سبب ہے، جب بھی وقت پایا جائے گا نماز واجب ہوگی۔ شہر رمضان کی تشریف آوری روزہ کا سبب ہے، لہٰذا جب بھی ماہ رمضان آئے گا روزہ واجب ہوگا۔ نصاب زکوٰۃ کا سبب ہے، لہٰذا جب بھی بقدر نصاب زکوٰۃ مال کا مالک ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب، اس لیے کہ تکرار سبب تکرار مسبب پر دلالت کرتی ہے، تو جب بھی وقت پایا جائے گا نماز واجب ہوگی، سبب پایا جائے گا مسبب واجب ہوگی۔
اور جب بھی ماہ رمضان آئے گا روزے واجب ہوں گے، اور جب بھی مال پر ملکیت ہوگی وجب الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یہی لہٰذا لم یجب الحج فی العمر، یہی وجہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ حج کا سبب بیت اللہ یہ سبب حج ہے، اس دلیل سے کہ حج کی اضافت بیت کی طرف کی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے حج البیت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے، اس لیے کہ بیت ایک ہے، اس میں تکرار نہیں ہے۔ بہرحال عبادات میں تکرار اسباب کی وجہ سے ہے، امر کے سیغوں کی وجہ سے تکرار نہیں ہے، تو عبادات کے مقرر ہونے سے یہ بھی ثابت نہ ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ تکرار کا تقاضا لا یقال ان الوقت سبب لنفس الوجوب، اس عبارت سے صاحب نور الانوار ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض کس پر؟ ہماری اس بات پر کہ عبادات میں تکرار اسباب کی وجہ سے ہے، اوامر کی وجہ سے نہیں۔ ہماری اس بات پر اعتراض یہ ہے کہ قائلین تکرار کہتے ہیں کہ اے احناف، وقت نفس وجوب عبادت کا سبب ہے اور امر کا سیغہ وجوب ادا کا سبب ہے، تو سبب امر سے کس طریقے سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ وقت کے مقرر ہونے سے نفس وجوب مقرر ہوگا، مگر وجوب ادا چونکہ امر سے ثابت ہے، اس لیے وجوب ادا میں تکرار بھی امر سے ثابت ہوگا، اور جب وجوب ادا میں تکرار امر سے ثابت ہوا تو پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے کہ وقت تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے اور امر وجوب ادا کے لیے سبب ہے، فَكَيْفَ يَكُونُ السَّبَبُ مُغْنِيًا عَنِ الْأَمْرِ، تو سبب امر سے بے نیاز کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ عِنْدَ وجود کل سبب یتکرر الامر تقدیرا من جانب اللہ تعالی، یہ اعتراض نہ کیا جائے اس لیے کہ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہیں گے کہ دیکھو، ہر سبب کے وجود کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مقرر ہوتا ہے، یعنی جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو خطاب، اللہ رب العزت کا خطاب
اقیم الصلاۃ، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کا خطاب آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب ہر سبب کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیراً عبادت کا امر ہوتا ہے تو عبادات میں تکرار ان نئے نئے اوامر کی وجہ سے ہے، یعنی ایک امر سے ایک ہی نماز واجب ہوگی، مگر چونکہ ہر روز ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوتا ہے، اس لیے ہر روز ہر وقت کی نماز کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال روزے اور زکوٰۃ کا بھی ہے، لِأَنَّا نقول، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ ہر سبب کے پائے جانے کے وقت امر تقدیراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، فکان تکرار العبادات بے تکرر الاوامر۔ تو عبادات میں تکرار، اوامر نئے نئے حکماً نئے نئے اوامر میں تکرار کی وجہ سے ہے۔ وعند الشافعی لما احتمل التکرار تملک ان تطلق نفسها سنتین اذا نوى الزوج۔ اور امام شافعی کے نزدیک جب امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، اب یہ جو عبارت متن کی ہے اس کی تشریح ما سبق میں گزر چکی کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کو چاہتا تو نہیں، تکرار امر کا موجب و مقتضی حکم تو نہیں ہے، ہاں تکرار امر کا محتمل ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جب امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، یہ ہے قانون کلی کہ ان کے نزدیک ہر امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں جب امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو بیوی اپنے آپ کو 2 طلاق دینے کی مالک و مجاز ہوگی اس وقت جب کہ شوہر 2 طلاق کی نیت کیا ہو۔ کہتے ہیں بیان لخلاف الشافعی فی اصل کلی علی وجہ یتضمن الخلاف فی المسألۃ المذکورہ، یعنی بیان لخلاف الشافعی، یہ اصل کلی میں امام شافعی کے اختلاف کی وضاحت۔ اصل کلی یعنی ہمارے یہاں تکرار کا احتمال نہیں رکھتا اور ان کے یہاں تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ اصل کلی میں امام شافعی کے اختلاف کی وضاحت اس طور پر ہے کہ مسئلہ مذکورہ کے اختلاف کو شامل ہوگا، یعنی ان عندہ، یعنی امام شافعی کے یہاں جب ہر امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، چہ جائے کہ وہ شارع کا امر ہو یا غیر شارع کا امر ہو، اتنی سی عبارت جو صاحب نور الانوار نے بڑھایا، یہ بڑھا کر اس بات کے افادہ کرنے کے لیے کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ ہمارے اور امام شافعی کی یہاں جو اختلاف ہے صرف اس امر میں ہے جو شارع کی جانب سے ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان ہر امر میں ہے، خواہ وہ شارع کی جانب سے ہو یا دوسرے کی طرف سے ہو، خواہ وہ شارع کا امر ہو یا غیر شارع کا امر ہو۔
کہتے ہیں تملک المرأہ فی قولہ طلقی نفسک، تو عورت مالک و مجاز ہوگی مرد کے قول طلقی نفسک میں۔ کس بات کی مالک ہوگی؟ ان تطلق نفسہا سنتین، مرد نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ عورت اس وقت مجاز ہوگی کہ اپنے آپ کو 2 طلاق دے لے، بشرطے کہ شوہر نے 2 طلاق کی نیت کی ہو، 2 طلاق کے وقوع کی نیت کی ہو۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر شوہر نے 2 طلاق کی نیت نہیں کی اپنے اس قول سے طلقی نفسک سے، یا یہ کہ صرف 1 طلاق کی نیت کی شوہر نے اپنے اس قول سے، فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدًا، تو ایسی صورت میں بیوی کو اپنے آپ کو صرف 1 طلاق دینے کی اجازت ہوگی۔ ہدایہ میں ہے کہ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے لو، وَلَا نِيَّةَ لَهُ، اور اس کی کوئی نیت نہیں، اس نے کوئی نیت نہیں کی یا 1 کی نیت کی، فقالت، اس کے جواب میں بیوی نے کہا طلقت نفسی فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، اس کے جواب میں کہا کہ طلقت نفسی، تو یہ 1 طلاق رجعی ہوئی، اس لیے کہ اس کو عورت کو صریح طلاق سپرد کی گئی ہے، اور وہ صریح طلاق ہے، اور صریح طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہٰذا مذکورہ صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تم درس۔